جنیوا میں ہونے والی بات چیت کے بعد ابھی تک کوئی تاریخ یا مقصد طے نہیں ہو سکا ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اپنی شرائط پیش کی ہیں جن میں ایران کے تمام جوہری تنصیبات کو ختم کرنا شامل ہے۔ خامنہ نے کہا کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو کبھی کبھی ایسی ضرب لگتی ہے جس سے وہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکتی۔ خامنہ نے سخت سمندری خطرے کا بھی اندیا دیا۔ عراقچی ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جنیوا میں منگل کے روز ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر مذاکرات کا دوسرا دور کسی مشترکہ اعلامیے کے اعلان کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ عمان کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات میں دونوں فریقوں نے کسی بڑے معاہدے کے لیے عملی تجاویز پیش کیں، مگر ابھی تک کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، صرف تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے۔ عمان خلیج فارس میں واقع ایک ملک ہے جو مشرق وسطی میں ثالثی کے حوالے سے اب جانا جا رہا ہے، اور اس سے قبل بھی ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ مذاکرات کروانے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں عمان کے سفارت خانے میں تقریباً 4 گھنٹے جاری رہنے والے ان مذاکرات میں بنیادی طور پر جوہری پروگرام کے تکنیکی پہلوؤں اور ایران پر عائد پابندیوں میں ممکنہ نرمی پر غور کیا گیا۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جوہری امور کے ماہرین، قانونی مشیروں اور اقتصادی ماہرین پر مشتمل ایک بڑی ٹیم بھی موجود تھی۔ ایرانی حکام کے مطابق اس ٹیم کا مقصد مذاکرات کو تفصیل سے اور تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے تیاری کو ظاہر کرنا تھا۔ دوسری طرف امریکی وفد کی قیادت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی، جو ان کے ذاتی دوست بھی ہیں اور ان کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے ایک ساتھی بھی ہیں، پارٹنر بھی ہیں، اسٹیو وٹکوف، اور ان کے علاوہ صدر ٹرمپ کے مشیر جیریڈ کشنر بھی تھے جو کہ صدر ٹرمپ کے داماد ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے ثالث کا کردار ادا کیا اور دونوں وفود سے علیحدہ ان کے کمروں میں جا کر ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرتے رہے۔ جنیوا میں مذاکرات کے آغاز ہی پر ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی نے صدر ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے امریکی فوجی برتری کے دعووں کو چیلنج کیا اور خلیج فارس میں موجود امریکی نیول آرماڈا کو خطرے سے آگاہ کیا۔ خامنہ ایران کے سب سے بڑے سیاسی و مذہبی رہنما ہیں اور ملک کے تمام اہم فیصلوں میں ان کا لفظ آخری سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیے گئے پیغامات اور تہران میں عوامی خطاب میں صدر ٹرمپ کو 3 واضح انتباہ کیے ہیں۔ انہوں نے امریکی فوجی طاقت کے بارے میں ٹرمپ کے بار بار دہرائے جانے والے دعووں کا براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ خامنہ نے کہا کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو کبھی کبھی ایسی ضرب لگتی ہے جس سے وہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکتی۔ خلیج فارس میں امریکی فوجی تعیناتی کے جواب میں جہاں USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر گروپ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور USS جیرالڈ فورڈ نامی جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اس پورے اپنے گروپ سمیت وہاں پہ پہنچنے والا ہے، خامنہ نے سخت سمندری خطرے کا بھی اندیا دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی طرف نیول آرماڈا بھیج دیا ہے، لیکن اس آرماڈا سے بڑا خطرناک اور زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر کی تہہ میں پہنچا سکتا ہے۔ خامنہ نے ایران میں رژیم چینج کے حوالے سے ٹرمپ کے بیانات کا بھی جواب دیا اور کہا کہ امریکی صدر نے کہا کہ 47 سال سے امریکہ اسلامی جمہوریہ کو ختم نہیں کر سکا ہے۔ یہ ایک اچھا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تم اب بھی یہ نہیں کر سکو گے۔ بہرحال جاری مذاکرات کے بارے میں خامنہ نے خبردار کیا کہ پہلے سے نتائج کا تعین کرنا غلط اور بے وقوفی ہوگی، جس سے انہوں نے ایک طرف سفارتکاری اور دوسری طرف فوجی کشیدگی کے متضاد ماحول کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو جنیوا مذاکرات سے پہلے کے دنوں میں ایرانی حکام نے نرمی اور سختی کا ملا جلا رویہ اپنائے رکھا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی، انہوں نے حقیقی پابندیوں میں نرمی کے بدلے نیوکلیئر پروگرام پر سمجھوتے کے لیے تیاری ظاہر کی، یعنی آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے میں لیس ڈوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گیند اب امریکہ کی کورٹ میں ہے، وہ ثابت کرے کہ وہ واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران کو امریکہ کی جانب سے سنجیدگی نظر آئی تو ہم معاہدے کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے، اور تصدیق کی کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر بات کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ امریکہ بھی پابندیوں کے معاملے پر گفتگو کے لیے تیار ہو۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت میں اقتصادی سفارتکاری کے جو ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رکن ہیں حمید قمبری، انہوں نے انکشاف کیا کہ مذاکرات میں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ اکنامک کوآپریشن کے پہلوؤں پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق قمبری نے کہا کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے بیرون ممالک میں جو منجمد اثاثے ہیں ان کو حقیقی اور قابل استعمال طریقے سے واپس دلانا، اس کو یقینی بنانا بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ توانائی اور کانکنی یعنی مائنز کے منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری اور امریکی میڈ یعنی امریکہ کے جو تیار کردہ طیارے ہیں ان کی ممکنہ خریداری پر بھی بات چیت ہے، یعنی شامل ہے ان کے پروگرام میں۔ تاہم انہوں نے دہرایا کہ ایران زیرو یورینیم انریچمنٹ قبول نہیں کرے گا، جو گزشتہ مذاکرات میں بھی ایک اہم رکاوٹ رہی ہے۔ یورینیم کی انریچمنٹ ایٹمی فیول بنانے کے عمل کو کہتے ہیں، اور اس کی 90% انریچمنٹ ایٹم بم بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو امریکی وفد کو واشنگٹن سے مسلسل ہدایت مل رہی تھی اس دوران جب یہ گفتگو کر رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے الگ الگ کمروں میں بیٹھ کے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس کے سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ آج تک کوئی بھی ایران کے ساتھ کامیاب معاہدہ نہیں کر سکا، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ تو بڈاپیسٹ شہر میں گفتگو کرتے ہوئے روبیو نے کہا کہ میں ان مذاکرات کے بارے میں پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کر رہا ہوں۔ صدر ہمیشہ پرامن نتائج اور مذاکرات کے ذریعے طے پانے والے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مذاکرات میں بالواسطہ طور پر شامل ہوں گے، اور انہوں نے کامیابی کی امید ظاہر کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو اس کے نتائج پھر بھگتنا ہوں گے۔ دوسری طرف ایران کے پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز، خلیج فارس اور خلیج عمان میں فوجی مشقیں کی ہیں، یعنی ملٹری ایکسرسائزز۔ یہ آبنائے ہرمز خلیج فارس اور بحر ہند کو ملانے والا ایک تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ پاسداران انقلاب سے قریبی تعلق رکھنے والی ایک نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے تسنیم، اس نے بتایا کہ ایکسرسائز کے دوران ایران کے اندر اور اس کے ساحلوں سے داغے گئے میزائلوں نے آبنائے ہرمز میں اپنے نشانوں کو بہت کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے ان مذاکرات پر گہری بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سخت مطالبات دہرائے ہیں۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے اپنی شرائط پیش کی ہیں، جن میں ایران کے تمام جوہری تنصیبات کو ختم کرنا شامل ہے۔ یروشلم میں اتوار کو امریکی یہودی تنظیموں کے سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نتن یاہو نے ان شرائط کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام انرچ یورینیم مواد جو ہے وہ ایران سے باہر بھیج دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایران میں انریچمنٹ کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہے، نہ صرف انریچمنٹ کا عمل روک دیا جائے بلکہ وہاں پہ جو سامان اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی اس کا بھی تباہ کر دیا، ختم کر دیا، ڈسمینٹل کر دیا جائے، جس کی وجہ سے انریچمنٹ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری شرط ان کے مطابق بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ چوتھی شرط خطے میں ایران کے اپنے اتحادیوں کے جو سٹرکچر ہے، جس کو ایران ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے اور اسرائیل اس کو ایکسس آف ٹیررزم کہتا ہے، وہی کہتے ہیں اس سٹرکچر کو بھی ختم کیا جائے۔ تو نتن یاہو کے یہ بیانات ایک ہفتہ قبل واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ متعدد ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ادارے ایکسیوس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں ٹرمپ نے نتن یاہو سے کہا تھا کہ ان کے خیال میں ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے، جبکہ نتن یاہو نے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اچھا معاہدہ کرنا ناممکن ہے، جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایک بار موقع دیتے ہیں۔ امریکی ایک ٹیلی ویژن چینل ہے CBS، اس نے اتوار کو یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ ٹرمپ نے دسمبر میں فلوریڈا میں نتن یاہو سے ملاقات میں کہا تھا کہ اگر امریکہ اور ایران معاہدہ نہ کر سکے تو وہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کریں گے، یعنی پھر وہ اسرائیل کو روکیں گے نہیں۔ جو اسرائیلی میڈیا نے مذاکرات کے نتائج پر یکساں طور پر شکوک کا اظہار کیا ہے، اسرائیل کی معروف نیوز ویب سائٹ جو ہے وائس آف اسرائیل نے سرخی لگائی کہ جنیوا مذاکرات سمجھوتے کے بغیر ختم ہوئے ہیں، لیکن نتن یاہو نے خبردار کیا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔
تو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو مذاکرات کے بارے میں آگاہ رکھا ہوا ہے، لیکن ایران جو پیش کر رہا ہے اور اسرائیل جو مانگ رہا ہے، ان کے درمیان خلیج اب بھی بہت وسیع ہے۔ دائیں بازو کے اخبار اسرائیل ہیوم، انہوں نے مزید سخت رویہ اپناتے ہوئے کالم نگار جو ہے ان کے ڈین مرگلٹ، اس کے حوالے سے لکھا کہ امریکیوں کا ایرانیوں سے بات کرنا جبکہ ایران آبرِ ہرمز بند کر رہا ہے اور امریکی جنگی نیول شپس جو ہیں ان کو ڈبونے کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ کالم نگار کے بقول ایران خوف محسوس کر رہا ہے اور نیوکلیئر پروگرام کو جائز تسلیم کیے جانے کے بدلے اکنامک ترغیبات پیش کر رہا ہے۔ تو اس اخبار کے مطابق یہ سب ایران کی کمزوریاں ظاہر کرتا ہے۔ تو اخبار کے اداریے میں خبردار کیا گیا ہے کہ نتن یاہو کو صدر ٹرمپ پر واضح کرنا ہوگا کہ کوئی بھی معاہدہ جو ایران کی انریچمنٹ کی صلاحیت برقرار رکھنے دے، وہ معاہدہ نہیں بلکہ اسرائیل کی موت کا پروانہ ہے۔ بائیں بازو کے اخبار ہارٹس نے زیادہ نفیس لیکن پھر بھی شکوک سے بھرپور تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کے تجزیہ کار نگارنوا لینڈاؤ، انہوں نے لکھا ہے کہ عراقچی رہنما اصولوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جو ایران ماننے کو تیار ہے اور جو اسرائیل اور اس کے بعد امریکہ کا مطالبہ ہے، ان کے درمیان خلیج اتنی ہی وسیع ہے جتنی پہلے تھی۔ اسرائیلی فوجی تجزیہ کاروں نے ممکنہ اسرائیلی کارروائی کے ٹائم فریم پر بھی توجہ مرکوز کی ہے، یعنی وہ اگر یہ معاہدہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نتن یاہو کے سابق جو قومی سلامتی مشیر ہیں یعقوب امیدرور، انہوں نے آرمی ریڈیو کو بتایا کہ اگر مذاکرات بغیر کسی واضح نتیجے کے طول پکڑتے ہیں اور ایران کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر ختم نہ ہوا تو اسرائیل کو مہینوں میں اپنے آپشنز پر غور کرنا پڑے گا، سالوں میں نہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور جنیوا سے روک نہیں رہا۔ ان مذاکرات پر خطے کے جو دیگر ماہرین ہیں انہوں نے بھی اپنے تجزیے کو میڈیا پر شائع کیا، آن لائن پورٹلز وغیرہ پر، جن میں محتاط امید سے لے کر گہری بے اعتمادی تک کے خیالات شامل ہیں۔ تہران یونیورسٹی کے شعبہ عالمی علوم میں پڑھانے والے اور تہران میں مقیم سیاسی تجزیہ کار ساسان کریمی نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بتایا کہ سب سے بڑی رکاوٹ باہمی اعتماد کا فقدان جو 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ کے اس جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکل جانے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس معاہدے کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا تھا، جسے عام طور پر JCPOA بھی کہا جاتا ہے۔ کریمی نے دونوں فریقوں کو بہت زیادہ مطالبات کرنے سے خبردار کیا اور مشورہ دیا کہ کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ صرف سیاسی معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، دونوں فریقوں کو زمین پر آنا ہوگا۔ ایران کو JCPOA کی تمام شرائط پر اڑے نہیں رہنا چاہیے اور امریکہ کو بھی اپنی ابتدائی پوزیشن پر جمے نہیں رہنا چاہیے۔ کریمی نے نوٹ کیا کہ عمان جیسے ثالث کا انتخاب اور جنیوا جیسے مقام کا انتخاب سیاسی غیر جانبداری اور جیو پولیٹیکل ایکسس کے لحاظ سے اہم ہے، لیکن مذاکرات کے دوسرے، تیسرے یا چوتھے دور کی اہمیت تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کانٹینٹ کی وجہ سے ہے۔ ایران جلدی میں نہیں ہے اور ان کے خیال میں امریکہ کو بھی جلدی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک مذاکرات کے اگلے یعنی تیسرے دور کا تعلق ہے، جنیوا میں ہونے والی بات چیت کے بعد ابھی تک کوئی تاریخ یا مقصد طے نہیں ہو سکا ہے۔ اسرائیلی ہیوم کے حوالے سے، جو کہ اسرائیل کا دائیں بازو کا اور انتہائی نظریات والا اخبار ہے، اس کے حوالے سے بتائے گئے ایک سفارتی ذرائع کے مطابق ابھی تک تیسرے دور کا انعقاد، اس کی جگہ اور وقت پر کوئی حتمی معاہدہ یا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ ایرانی مطالبات مسترد کیے جانے کے بعد امریکیوں نے اپنی انتظامیہ کی پوزیشنز پیش کر دی ہیں اور مجموعی طور پر صورتحال یہ بتاتی ہے کہ جلد کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات بہت کم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلی ملاقات کے لیے بھی ابھی کوئی وقت طے نہیں ہوا ہے اور فی الحال منصوبہ یہ ہے کہ دونوں فریق ممکنہ معاہدے کے ڈرافٹ پر کام جاری رکھیں گے اور جب یہ کام مکمل ہو جائے گا اور مسودوں کا تبادلہ ہو جائے گا تب تیسرے دور کی تاریخ اور جگہ طے کی جائے گی۔ عراقچی ایران روانہ ہو گئے ہیں، تاہم امریکی وفد بشمول وٹکوف اور کشنر کے ایران مذاکرات کے بعد جنیوا میں ہی روسی اور یوکرینی نمائندوں کے ساتھ علیحدہ مذاکرات کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔